پرندے بلاؤ. ابھی جو اللہ نے 4 کہا تو میں بھی 4 ہی کہوں گا. اللہ نے کتنے پرندے بلانے کہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ قبرستان میں کھڑا ایسے کیسے 4 پرندے بلاؤں گا اور 4 پرندے آ جائیں گے؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں, مرغی کو بلانا چاہے تو مرغی نہ آئے, اللہ یہ 4 پرندے کیسے آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے, تمہارے قدم تک پہنچانا میرا کام ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, پہلا پرندہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 4 پرندے اڑتے اڑتے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم میں آ گئے. اللہ آ گئے, اللہ بلانا میرا کام, پہنچانا تیرا کام. اللہ آ گئے, کیا کرنا؟ اللہ 4 پرندے. اللہ نے فرمایا ذبح کرو, چھری نکالو, بسم اللہ اللہ اکبر, 4 کو کیا کرو؟ ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے جانا اللہ کا حکم, بسم اللہ اللہ اکبر بولو, 4 پرندوں کو ذبح کیا. کہا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ایک کا گوشت نکالو, 4 کا گوشت نکالو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا, دوسرے پرندے کا, تیسرے پرندے کا, چوتھے پرندے کا 4 گوشت کو نکالا. اللہ نے فرمایا اب سب کو ملا دو, سب کو اتنا ملاؤ, اتنا ملاؤ, اتنا ملاؤ, اتنا ملاؤ اور ہلاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کون سا, دوسرے کا کون سا, تیسرے کا کون سا, چوتھے کا کون سا, سب کو ملا دو اور ہلا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاتے گئے, ہلاتے گئے, ملاتے گئے, ہلاتے گئے. کہا اللہ اب تو پورا ایک گوشت کا ڈھیر جمع ہو گیا, 4 پرندوں کا گوشت ساتھ میں ملا ہوا. کہا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دو, جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دو. حضرت ابراہیم اس زمانے میں پہاڑ پر چڑھنا اور پہاڑ سے اترنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گوشت لے کر گئے اور جا کر پہاڑ پر رکھ دیا, پہاڑ پر رکھ دیا, تھوڑا ادھر رکھا, تھوڑا ادھر رکھا, تھوڑا ادھر رکھا, تھوڑا ادھر رکھا, 4 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا. اور اس وقت پہاڑ سے واپس اتر کے نیچے آئے. کہا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی 4 پرندوں کو واپس بلاؤ جو آپ نے گوشت رکھا ہے, وہی پرندوں کو واپس. کہا اللہ وہ کیسے؟ تو میں نے ذبح کر دیا, میں نے تو گوشت بھی نکالا اور اللہ سب کے گوشت کو ہلا دیا, ملا دیا, اللہ پہاڑ کے کونے کونے رکھ دیا. اللہ نے پھر فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا, زندہ کر کے پہنچانا ہمارا کام ہوگا. میرے پیاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی 4 پرندے واپس آ جائیں. حدیث میں لکھا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوئی مگر اسی جگہ سے 4 پرندے زندہ ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے قدم پر آ جاتے ہیں. اللہ اب پوچھتے ہیں میرے ابراہیم میرے بارے میں کیا کہنا؟ دیکھو آ گئے 4 پرندے, کیا کہنا میرے بارے میں؟ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے, بہت روئے, روتے روتے کہا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں, تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. بولو نا ساری طاقت والا کون؟ اللہ. اور پھر اللہ نے فرمایا جیسے ان 4 پرندوں کو میں نے زندہ کیا اسی طرح قیامت میں میں سب کو زندہ کروں گا. اور پھر ابراہیم میں حساب کتاب شروع کروں گا, صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا. میرے پیاروں یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا, کتنے پرندے ساتھ میں بولو نا, کتنے پرندے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بولو یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ پورا مجمع بولے گا یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں 3 پارہ. ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 3 پارہ. اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا, میں پڑھوں گا آپ ترجمہ کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کے واقعے کو تو یاد رکھے. ارے وہ قبرستان میں کھڑے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بولو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں, اللہ پر یقین نہیں. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ پر پورا یقین ہے مگر مجھے تسلی ہو جائے. اللہ کچھ ایسا بتا مجھے تسلی ہو جائے. پورا مجمع بولے گا اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے پرندے کو بلانا؟ 4 پرندوں کو بلانا. اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ
ذبح کر دیا، اس کے بعد میں گوشت نکال لیا، اس کے بعد میں چاروں کا گوشت ملا دیا، اور اس کے بعد میں پہاڑ پہ جا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا چاروں کو پکار لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اب تو ذبح کر دیا، اب تو گوشت الگ ہو گیا، سب کو ملا دیا۔ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے تمہارے قدم میں پہنچانا میری قدرت ہوگی۔ کیا ہوا؟ ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ چاروں کے چار پرندے حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں رونے لگے، کہا اللہ میرے سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، ساری قدرت والا کون؟ بولو حکمت والا کون؟ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یقین مانے غالب کون؟ حکمت والا کون؟ طاقت والا کون؟ میرے پیارو آج میں بھی یہی چاہتا ہوں آج ہم سب کا یقین مضبوط ہو جائے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو نا لا الہ الا اللہ۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اے میرے پیارو جو اتنا بڑا اللہ ہے، جو سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ نا ان کا ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں بولو نا اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ کون تیار ہے ڈرنے کے لیے؟ میں بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، بولو ڈریں گے اللہ سے؟ ڈریں گے؟ ساتھ میں بولو نا ڈریں گے اللہ سے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو ہم اللہ سے ڈرے، اللہ ہم کو کیا دیں گے؟ اللہ ہم ڈریں گے، اللہ تو جو چاہے وہ کریں گے، اللہ ڈریں گے، مگر اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تو چاہے گا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ ہم نے پوچھا اللہ ڈرے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ولا تموتن، اللہ فرماتے جب بھی تیری آخری گھڑی آئے گی، سکرات کا عالم ہوگا، غمرہ کا عالم ہوگا، بے چینی کا عالم ہوگا، روح نکلنے کا عالم ہوگا، اللہ فرماتے اگر تو مجھ سے ڈرتا ہوگا میں موت کے وقت تجھے ایمان نصیب کر دوں گا۔ تو میرے پیارو کون کون تیار ہے؟ دیکھو مجھے جلدی جلدی چار باتوں پر آنا ہے کیونکہ 3 بچے حافظ بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جواب دو گے نا؟ پہلی بات کا جواب دو گے؟ پورا مجمع بولے ہم کو کس سے ڈرنا؟ آواز نہیں آ رہی، کس سے ڈرنا؟ تیار ہو آپ لوگ؟ اور ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کل بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آواز ملی تھی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے۔ ارے اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ادھر ڈرنا ہوگا، ادھر موت ہوگی، وہاں تیری قبر کو جنت بنا دوں گا۔ یہاں ڈرنا ہوگا، زندگی میں ڈرنا ہوگا، ڈرتے ڈرتے موت آئے گی، وہاں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، آخرت میں بھی جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا اور سارے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے ڈرتا جائے گا، موت کے وقت آئے گا، اپنی قبر میں جائے گا، آخرت آئے گا، اللہ فرماتے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، آخرت میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو میرے پیارو پھر ایک مرتبہ بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ کون کون اللہ سے ڈرتا؟ بولو ڈرتے نا؟ میں وہی بات دہراؤں گا جو کل میں نے دہرائی، بولو ڈرتے نا اللہ سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو اللہ کی قدرت ملی، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، ناممکن کو ممکن بنا سکتا۔ بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا؟
اللہ کو کوئی ٹوکنے والا، اللہ کے بڑھ کر کوئی طاقت والا، اللہ سے بڑھ کر کوئی اقتدار والا، اللہ سے بڑھ کر کوئی حکومت والا، سب کا جواب ہوگا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ میرے پیاروں، آج میں پھر گنگا پور میں کہتا ہوں، اگر ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے تو موبائل پر کیا ہوتا ہے میرے پیاروں؟ یہ موبائل پر گیم کھیلی جاتی ہے، موبائل پر سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، موبائل پر الگ الگ سٹیٹس آتے ہیں، موبائل پر زنا ہوتا ہے، موبائل پر چوری ہوتی ہے، موبائل پر بیاج کا کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، موبائل میں چغلی کی جاتی ہے، موبائل میں غیبت کی جاتی ہے۔ میرے پیاروں، اللہ کی قسم کھا کر بولو، کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ انہیں بولو نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یعنی موبائل بنانے والے نے بنایا، بہت اچھا کام کیا، ساری دوری کو قریب کر دیا۔ موبائل والے نے موبائل میں دنیا کا ایجوکیشن رکھا، دین کا ایجوکیشن رکھا، ساری معلومات رکھی، اور اللہ کی قسم آج تک کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ موبائل حرام ہے، کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تحریمی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تنزیہی ہے۔ آج میں بھی کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ موبائل کا رکھنا جائز ہے، موبائل کا خریدنا جائز ہے، موبائل کا بیچنا جائز ہے، موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے، مگر میرے گنگا پور والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ موبائل پر ننگی عورتوں کو دیکھنا، سنیپ چیٹنگ کرنا، پب جی کھیلنا، گیم کھیلنا، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، اس موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ہم سے ناراض، اس موبائل کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ گئے، آج ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے، ارے اس موبائل کی وجہ سے۔ معاف کرنا میرے پیاروں، ہماری ماں ہم سے ناراض، ہمارے ابا ہم سے ناراض، بلکہ گنگا پور والوں اور جامعہ عمر بن خطاب کے پیارے یہاں کے رہنے والوں، اللہ کی قسم، اگر دنیا میں ڈیورس اور طلاق ہو رہی ہے تو اسی موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں گا، گناہ اتنا خطرناک ہے کہ ایمان کو کمزور کرتا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، اللہ کے ولی۔ بھائی ولیوں کو تو مانتے ہو نا؟ ارے ہاں بولو نا، یعنی پیار محبت سے بولو ہاں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت فضیل، ساتھ میں بولیں گے نام بولو، حضرت، پورا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض، بولو حضرت فضیل بن عیاض۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں، حضرت فضیل بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، حافظ وقت ہے، قاری وقت ہے، عالم وقت ہے، اور جب وہ حدیث کا سبق پڑھاتے اتنا بڑا مجمع۔ آج ہمارے یہاں پہ جیسا جامعہ عمر بن خطاب یا کوئی اور مدرسہ ہو، ایک عمر کی قید ہوتی ہے، بھائی 15 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، شادی شدہ بہت کم مدرسے میں آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ حضرت فضیل کے لیے ایک تختہ لگایا جاتا، وہ تختے پر آ جاتے اور حدیث کا سبق پڑھانے بیٹھتے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ حضرت فضیل اس وقت سبق پڑھاتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے جو بھی سبق پڑھانے والا استاد ہو یا ٹیچر ہو یا پروفیسر ہو، وہ اپنا جو اسٹوڈنٹ بہت ہوشیار ہوگا اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، بولو اس کی طرف توجہ، کیونکہ وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت اچھا طالب علم ہے، وہ بہت اچھا سننے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا۔ تو حضرت فضیل جب سبق پڑھانے آتے تو سامنے ایک جوان لڑکا بیٹھا رہتا اور یہ بڑے پیار محبت سے سبق کو سنتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، سوال بھی کرتا تھا اور اس کو یاد بھی کرتا تھا۔ حضرت فضیل کہتے ہیں اتنے سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں گن نہیں سکتا، کیونکہ روزانہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں جاتے ہیں، اور بڑی عمر والے آتے ہیں، چھوٹی عمر والے آتے ہیں۔ حضرت فضیل کہتے ہیں مجھے بھروسہ ہے تو میرے اس طالب علم پر بھروسہ ہے جو میری ایک ایک بات کو نقل کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اس کو سنتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بہت پیار۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فضیل سبق پڑھانے آئے، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بولو وہ اسٹوڈنٹ یعنی ایبسنٹ، حاضر نہیں۔ تو اب اتنا بڑا مجمع، حضرت فضیل نے سوچا ہو سکتا بیمار ہوگا یا کچھ کام آیا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ایسی کوئی پابندی تو ہوتی نہیں، آتے تھے جاتے تھے لوگ، آتے تھے جاتے تھے، اپنی اپنی سواریوں پر آتے تھے، کچھ دن علم حاصل کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ دوسرے دن پھر حضرت فضیل نے دیکھا، بولو وہ اسٹوڈنٹ، ساتھ میں بولو وہ طالب علم۔ تیسرے دن پھر دیکھا، بولو وہ طالب علم۔ کرتے کراتے ہفتہ گزر گیا،
ہفتہ گزر گیا. ہفتے کے بعد جب سبق پورا ہوا حضرت فضیل نے کہا سب بیٹھو, کوئی جانا نہیں, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا وہ طالب علم کہاں ہے, میرا وہ تلمیذ, میرا وہ اسٹوڈنٹ جس کا برائٹ فیوچر, بریلینٹ, وہ بہت پیارا میرا طالب علم کہاں ہے. تو کسی نے مجمع میں کہا کہ وہ تو بہت بیمار ہے, آخری سانس لے رہا ہے, ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے بعد وہ نہیں رہے گا دنیا میں. حضرت فضیل کو ایسی گھبراہٹ ہوئی, میرا اسٹوڈنٹ, اور اتنا اچھا یاد کرنے والا, اتنا اچھا پڑھنے والا, اتنا سننے والا, اور ساری حدیثوں کو سینے میں رکھنے والا, لوگوں تک پہنچانے والا. حضرت فضیل نے اعلان کیا سب چلو, کوئی پیچھے نہیں رہے گا, سب چلو, مجھے ان کے گھر پہ جانا ہے میرے اس بچے سے, کیونکہ استاد تو باپ ہوتا ہے نا, میں اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں. یہ گئے, وہاں گئے تو دیکھا وہ آخری سانسیں لے رہا. بس اب کیا کرے بھائی, موت تو ایسی چیز ہے جس کو کوئی روکنے والا نہیں. حضرت فضیل نے پورے مجمع کو کہا سب یاسین پڑھو, یاسین پڑھو, یاسین پڑھو. آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین یہ قرآن کی روح ہے. بولو قرآن کی روح ہے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے اور پڑھنا بھی چاہیے. بولو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ سورہ یاسین پڑھو. بولو قرآن کی روح ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا آخری وقت آئے اس کے سامنے کیا پڑھنے کا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح پہ حملہ ہو رہا ہے, اور سورہ یاسین بھی قرآن کی روح ہے. اس کی روح پر زور والا حملہ نہیں ہوگا جب سورہ یاسین اس کے سامنے آ جائے گی. بولو سبحان اللہ. سورہ یاسین تو بہت پیاری صورت ہے. بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں, سورہ یاسین اتنی پیاری صورت ہے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی رات کو اپنے بستر پر جائے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے. کون پڑھے گا؟ بولو انشاءاللہ. کیا فائدہ ہوگا سننا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی رات کو بستر پر جائے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا سورہ یاسین پڑھ کے سو جائے گا, صبح میں اٹھے گا اس حال میں اٹھے گا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا. اور ایک مرتبہ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ 10 قرآن ختم کرو. 10 قرآن. ایک قرآن میں 30 پارے ختم کرتے کرتے مہینے نکل جاتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرآن ختم کرو. سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا 10 قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا. چلو وہ واقعے پر آ جاؤ. حضرت فضیل بولو کون تھے؟ ٹیچر کا نام, استاذ کا نام حضرت فضیل تھے. اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس آئے, آخری سانسیں لے رہا اور بڑے مجمع کو لے کر آئے تھے. حضرت فضیل نے کہا پورا مجمع یاسین 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 پڑھو, قرآن کی روح پڑھو. آپ کو معلوم ہے سب نے یاسین پڑھنا شروع کیا. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا, وہ اسٹوڈنٹ اس نے یوں آنکھ کھولا. بولو اس نے آنکھ کھولا. آنکھ کھول کر کہا میرے استاد ان کو یاسین پڑھنے کا منع کر دو, میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بولو میرے کو کوئی فائدہ. حضرت فضیل حیران ہو گئے کہ موت کا وقت ہے, دماغ ٹھکانے پر نہیں ہوگا, اس لیے ایسے بہکی باتیں کرتا ہے. حضرت فضیل نے کہا ٹھیک ہے چلو یاسین مت پڑھو, سب لوگ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی موت کے قریب ہے اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لو, اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لو, تمہارے کلمے کی وجہ سے وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. تو بس حضرت فضیل نے سب کو کہا کلمہ پڑھو, تمہارے کلمے اور میرے کلمے کی وجہ سے یہ میرا بچہ کلمہ پڑھ لے گا, میرا شاگرد کلمہ پڑھ لے گا. وہ شاگرد نے پھر اپنی آنکھوں کو کھولا, کہا استاد ان کو کلمہ پڑھنے منع کرو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ یاسین سے فائدہ ہوگا. بولو نا. تو استاد نے کہا میرا بیٹا کیا بول رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تھوڑی دیر پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا ہے. تھوڑی دیر پہلے, آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. اتنا کہا اور انتقال ہو گیا. اتنا کہا انتقال ہو گیا. اب ظاہری بات ہے کفن دفن تو ہونا ہی ہے, غسل تو ہونا ہی ہے,
اعلان تو نہیں کر سکتے کہ ایمان چھین لیا گیا، لیکن حضرت فضیل بہت روئے، اللہ میرا بچہ جیسا تھا، اللہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، بہت سبق یاد کرتا تھا، کتنی حدیث یاد کیا، قرآن پاک کا حافظ تھا، اللہ سورہ یاسین نے بھی اس کو کام نہیں دیا، اللہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی کام نہیں دیا۔ حضرت فضیل یہی کرتے روتے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور رات کو بغیر کھائے سو گئے، اور سوتے بھی اللہ میرے بچے کا کیا ہوا، اللہ میرے بچے کا کیا ہوا۔ رات کو حضرت فضیل نے اس بچے کو قبر میں دیکھا، چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، قبر میں چاروں طرف سے، وہ دنیا والی آگ نہیں، قبر میں جو آگ آتی ہے نا وہ جہنم سے سپلائی ہوتی ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جس کو اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قبر میں آگ آئے گی اور وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ بس حضرت فضیل نے دیکھا چاروں طرف سے آگ اور دھوئے اور لوہے مارے جا رہے ہیں۔ حضرت فضیل رات کو خواب میں کہتے میرا بیٹا بتانا یہ سب کیا ہو گیا، میرا بیٹا یہ 7 دن کے اندر یہ سب کیا ہو گیا۔ اب وہ جو بچہ ہے نا وہ کہتا میرے استاد میری زندگی میں 3 گناہ تھے، اللہ نے موت سے پہلے میرے کلمے کو چھین لیا۔ حضرت فضیل نے کہا بیٹا تو کیا گناہ کرتا تھا، کیا گناہ کرتا تھا، تو میرے سامنے بیٹھتا تھا، کیا گناہ؟ کہا سب سے پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر کی، جو آج ہم اس کو نالج سمجھتے ہیں، ہم اس کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں۔ جائے گا ایک کے پاس جائے گا، تیرے کو معلوم تیرے بارے میں وہ کیا بولتا ہے، تیرے کو ماں کی گالی بھی دیا، تیرے کو معلوم نہیں کتنا بولا، اس کو جا کے بولے گا ارے میں اس کے پاس گیا، اوہو تیرے بارے میں تو کیا خراب باتیں بولتا۔ اب خود گھر میں جاتا، یہاں 2 کا جھگڑا شروع ہوا، ان 2 کا جھگڑا نہیں تھا، وہ خاندان کا جھگڑا تھا، وہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، ارے وہ